سر چیئرمین نیب توسیع کی بات ہو رہی ہونی چاہیے، ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، نئے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کرو گے تو وہ مانے، اس کے اپنے کیسز ہیں اور سیریس کیسز ہیں، تو وہ مان جائیں گے کس پہ چیئرمین نیب کی؟ نہیں مانیں گے، جائیں گے کورٹوں میں فیصلہ ہوگا اگر ان کو کنٹینیو کرانے کا فیصلہ ہوتا ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ کورٹوں میں جائیں گے، پھر کورٹ فیصلہ کرے گی. اگر وہ نہیں یعنی ان سے نام لیں گے تو ظاہر ہے وہ تو ایسے نام دیں گے کہ جو گڈی گڈی ہو میچ اور یہ سارے کیسز سے نکل جائیں. وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا سر، آپ کی بات ہوتی ہے شیخ صاحب، آپ سے بڑی کھلی گپ شپ لگاتے ہیں، یہ تو میں ویسے سنجیدہ سا انٹرویو کر رہا ہوں نا. میں دونوں طرف سوچا جا رہا ہے. دونوں طرف؟ دوسری طرف کون سی؟ ایک طرف تو ہمیں پتا ہے، دوسری طرف کہ نئی تبدیلی، یعنی اگر کسی نیا آدمی آنا، دونوں ایکسرسائزیں حکومت کے زیر غور ہیں. فروغ نسیم صاحب سگنل دیے جا رہے ہیں مسلسل. فروغ نسیم کی بات میں وزن ہے، وہ تو اس بات کا سگنل دے رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو کریں گے. فروغ نسیم کا محکمہ ہے، میرا یہ محکمہ نہیں ہے. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے محکمے پہ آئیں. میں آپ کے محکمے پہ ہی رہوں گا، کوشش کروں گا، لیکن آپ کے محکمے پہ بھی بڑے سارے سوالات ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ یہ کنٹینیو کریں؟ میں یہ بہت مشکل سوال کر رہے ہیں، اگر مجھے پتا بھی ہو تو میں آپ کے ساتھ اس میڈیا پہ تو شیئر اتنا بولا تو نہیں ہوں. نہیں مجھے پتا ہے آپ بھولے نہیں ہیں، لیکن میں سوال آپ سے بالکل سمجھداری کا اس لیے کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، جواب نہ دینا یا نہ دینا یا دینا، آپ ویل لیفٹ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں بال کو. اچھا چلیں ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو جائیں گے، اپوزیشن نے تو کہا ہے کہ ہم اپنا رد عمل دیں گے، جو بھی کر سکتے ہیں، کورٹ جانا پڑا جیسے جائیں گے وہ کریں گے، سب کریں گے. نیب اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکا ہے ان 3 سالوں؟ دیکھیں کم از کم بڑے بڑے ہاتھیوں کو انہوں نے زنجیر ڈالنے کی تو کوشش کی ہے. بڑے بڑے چوروں، کرپٹ، ڈسانس، لگش اور لوٹ مار کرنے والے لوگوں کو انہوں نے ٹرائل میں تو ڈالا. ان کے خلاف کون کیس کرتا تھا؟ یہ تو میرا مطلب ہے بے تاج بادشاہ تھے. آگے کورٹوں میں مسئلہ، لیکن یہ جو 2 سال آ رہے ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ اس میں فیصلے ہو جائیں گے. نیب پچھلے 3 سال کیوں نہیں ہو سکے؟ بس ڈیلیئنگ ٹیکٹس، ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں کونسلر تھا، میرے خلاف ایک آدمی نے کیس کیا ہائی کورٹ میں، اور وہ چلتا چلتا وہ جس نے کیس کیا وہ بھی مر گیا، لیکن وہ کیس وہیں ہے ابھی تک وہاں آواز لگتی ہے. شیخ رشید ولد شیخ احمد مرحوم، بے شک 6 مہینے میں لگے، بے شک 20-30 سال ہو گئے، اب میں منسٹر ہوں، یہ کونسلر کا کیس ہے ابھی تک وہاں پڑا ہے. شیخ صاحب تحریک انصاف کا احتساب کا جو نعرہ تھا، دیکھیں یہی فرق تھا نا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں. پہلے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این لڑتے تھے ایک دوسرے سے، اس کے بعد اس پارٹی کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہم دونوں کا احتساب کر لیں گے، اور ملک کو اصل میں کرپشن نے نقصان پہنچایا ہے. وہ احتساب کا نعرہ لگا کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے کس حد تک پورا ہوا؟ دیکھیں عمران خان نے کوشش تو بہت کی، لیکن لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ توقعات پوری نہیں ہوئی. لوگ تو بڑے مچھندروں کو اور بڑے ڈاکوؤں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پتہ نہیں کیوں ملک سے باہر بھاگ گیا نواز شریف صاحب. میں جیل میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، جیل میں بھی ان کو موبائل فون بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے. اس کے لیے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن میں مرتا ہے، اپنے وطن میں جیتا ہے اور اپنے وطن میں پیدا ہوتا ہے، اور بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. اور ویسے بھی مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے. میں اس کو مسلمانوں کی اعلیٰ کوالٹی میں نہیں دیکھتا جو بزدلی کا اور مفاد پرستی کا اور دوڑ لگا دے جائے. میدان میں کھڑا ہونا چاہیے، اور مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اس کے پاس ہے، عزت اور ذلت اس کے پاس ہے، ترقی اور تنزلی اس کے پاس. خان صاحب کو غصہ ہے کہ یہ کسی بھی بڑے آدمی یہ پر تو وہ سوچتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ تو وہ سوچتا ہے. کیا غلطی ہو گئی؟ اس کو باہر جانے دیا جائے. بڑی غلطی ہو گئی، سوچتا ہے، کرتا بھی، یہ شیئر بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ بڑے بڑے کیسز چلے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، کسی پہ بھی بڑے بندے پہ ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک کچھ. ابھی تک ٹرائل ہی نہیں شروع ہوا صحیح طریقے سے. شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، وہ اسی لیے نکل رہا تھا، لیکن نہیں جانے دیا اس کو. پھر اس نے اپلیکیشن بھی نہیں دی ہماری انٹیریئر منسٹری کو ای سی ایل سے نکالنے کی. سو اس کا مطلب ہے یہی ہے اب وہ اگلے الیکشن تک. بٹ شیخ صاحب ریفارمز بھی نہیں ہوئی اور احتساب بھی اس طریقے کا نہیں ہو سکا، تو اور پھر مہنگائی ہے،
خود حکومتی وزراء مانتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے کئی بڑے فیصلے ہم نہیں کر سکے. خود دیکھیں یہ تو بہانے ہیں. دیکھیں میں میری اللہ کے فضل سے 15ویں منسٹری ہے, کوئی کام رکا نہیں, بیوروکریسی کرتی ہے ایسے کام. فار ایگزامپل میں ریلوے میں نئی ساری کوچز لانا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, نئی سب ٹینڈر, پیسے بھی تھے ہمارے پاس کئی سالوں سے پڑے ہوئے, 3 ٹینڈر کیے 3 دفعہ, تینوں دفعہ سنگل ٹینڈر آیا, پیپرا کو بھیجا, اس نے تینوں دفعہ ریجیکٹ کر دیا. اب میں یہ کہوں کیونکہ وہ پیپرا رولز بڑے سخت تھے, نہیں بس ٹھیک ہے, میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, میں اگر یہ کہیں کہ نیب سے ڈر گیا, نہیں سنگل ٹینڈر تھا, انہوں نے کہا 3 ٹینڈر ہونے چاہیے تھے, نہیں آئے 3 ٹینڈر. آگے کیسے چلیں گے پھر؟ میں نے تو جتنے سیکٹریوں کے ساتھ کام کیا, اگر آپ غلط کام نہیں کہتے تو وہ نہیں کرتے. اگر آپ اپنی خواہش کریں, آپ کی اپنی خواہش کہیں شامل ہو, تو پھر وہ فائل کو گما دیتے. میرے تو کوئی کام نہیں رکے جی, نہ ریلوے میں, صرف 1 ٹینڈر رکا ہے, وہ بھی تینوں دفعہ سنگل ٹینڈر تھا. بس میں نے قوم کے سامنے, اور مجھے اس بات کا دکھ ہے, میں کر دینا چاہتا تھا, مجھے بیوروکریسی نے کہا جی کہ پھنسیں گے آپ بھی اور ہم بھی. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, جانے دو. تو آپ مانتے ہیں کہ کئی منسٹرز جو یہ شکایت کر رہے ہیں, اگر غلط کام نہ ہو تو بیوروکریسی نہیں کہتی؟ نارمل کام ہو تو ٹھیک ہے, کیوں بیوروکریسی. دیکھیں غلط کام ہو ہی نہیں سکتا جب سیکٹری اور منسٹر اکٹھے نہ ہوں. اگر سیکٹری اور منسٹر اکٹھے ہیں, میں کہوں کہ بھی میں اور سیکٹری الگ الگ سوچ کے ساتھ ایک کام کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ میں نے تو نہیں کیا, میں نے تو اس کی تعریف کا ہی خط لکھا تھا. فیصلہ یہ ہو گیا کہ مشینی الیکشن ہو, تو اس پہ وہ مان نہیں رہے, تو یہ پھٹا پڑ گیا. یہ آپ اپنے کچھ وزیروں کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ کیونکہ میرا پہلے بھی آپ سے جب انٹرویو ہوا اس وقت بھی ہماری بات ہوئی, تو الیکشن کمیشن کے اوپر سلسلہ کچھ چلا, کیونکہ اس وقت اپوزیشن الیکشن کمیشن کے خلاف تھی. وہ آپ نے پھر بتایا انٹرویو کے بیچ میں بھی, آپ نے کہا کہ یہ غلط جگہ جا رہے ہیں, ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے. اب حکومت بھی پیچھے پڑ گئی ہے, الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کیا؟ بن گئی ہے, کمیٹی بن گئی ہے, وہ آپس میں بھی پھڑ گئے ہیں, فضل الرحمان اور نون لیگ اس کمیٹی میں شامل ہے, کیونکہ نون لیگ کی سب سے بڑی خواہش ہے, اس کا خیال ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سا کرشمہ کر دے گی. اب دیکھیں 52 جلسوں کا انہوں نے پروگرام دیا, اس کا مطلب ہے الیکشن کی ڈیٹ تک کا دیا. ٹھیک ہے, لمبی لائن ہے, وہ ریلائز کر چکے ہیں کہ اب الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ اب کسی نے کوئی یہ پھڈا کیا اور اسلام آباد مارچ کیا, تو افغانستان کے حالات کے بعد اس ملک میں اسٹیبل رہنا بڑا ضروری ہے اگلے الیکشن کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا. آف کورس اگر ملک ہی اسٹیبل نہ ہوا تو بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو نے خود ایک دن مجھے کہا, میں 77 میں حل کے نشان کا بہت بڑا اسپیکر تھا, تو ملے ایمبیسی کے فنکشن میں, تو اس نے کہا شیخ انتخاب جو ہے نا ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. اور میں اپنی جوانی میں اتنا پاپولر کبھی نہیں تھا جب میں حل کے نشان پہ پاپولر تھا, کیونکہ ہر جگہ جلسے کی زمانہ سمجھا جاتا تھا کہ شیخ رشید آئے اور خطاب کرے, اور میں نے بھی پورے نخرے جہازوں پہ جاتا تھا, پرائیویٹ چارٹر پہ, کیونکہ ممبرز تھے 4 جگہ میں لڑ رہا تھا. میں اس وقت صوبے کی سیاست کرنا چاہتا تھا. جب وہ بائیکاٹ ہو گیا تو پھر میں نے کہا نہیں, اب صوبے کی زندگی میں سیاست نہیں کرنی, مرکز کی سیاست کرنی. پھر میں نے صوبوں کی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا. بھٹو صاحب نے کہا کہ انتخابات جو ہیں یہ اس کا جملہ دہرا رہا ہوں, بنیادیں ہلا دیتے ہیں ملک کی. شیخ رشید, انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. دیکھیں نا اب کیا ہوا, پیوٹن کا کل پرسوں الیکشن ہوا, ٹرمپ کا دیکھیں, ٹرمپ کے 4 بندے کے 3 مر گئے اس دن الیکشن والے نتیجے والے دن ہی, آج بھی نہیں وہ مان رہا الیکشن کو. سو دنیا میں الیکشن جو ہے, آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں, دیکھو نا اب تو ایسے نکل آتا جی کہ فلانے ملک نے فلانی جگہ پیسے لگا دیا, جیسے فلانے ملک نے فلانے ملک میں پیسہ لگا دیا. سو جمہوریت بھی جو ہے وہ ایک سرمایہ داروں کا اور دولت کا, دھن کا علامتی نشان بن چکی ہے دنیا میں. غریب آدمی کو کون ووٹ دیتا جی, ٹکٹ بھی کوئی نہیں دیتا پارٹی. ہم نے ایک کو کشمیر کے الیکشن پہ رکشے ڈرائیور کو ہم نے تو ہمیشہ ساتھ دیا, لوگوں نے پیسوں کے ساتھ گئے, اب بڑی مشکل سے جیتے تھوڑے سے ووٹوں سے, ورنہ اپنے حلقے میں ہی ہماری کٹ لگ جانی تھی. تو آپ نے کیا جادو استعمال کیا؟ کچھ بھی نہیں, تھوڑا بہت شرم لحاظ اب کرتے ہیں لوگ, میرا مطلب ہے علاقے میں, ورنہ تو پیسہ کھلا چلتا ہے الیکشن, بہت کھلا چلتا ہے. اب تو پیسہ ہی الیکشن کا نام. یہ الیکشن کمیشن کیسے؟ اب تو ایسے ہے کہ جس کے 10-20 ووٹ ہیں تو کہتے ہیں جی گل کرو نا, تسی تے پھر پکڑائی نہیں دینا, ہونی کر لو, مکا لو ساڈے کام. مہنگائی ہو گئی نا, اس وجہ سے لوگ فیصلہ جگہ پہ کر لیتے. اس کو پتا بھی ہے ممبر نے کون سا پھر پکڑائی دینا.
دیکھیں نا موسٹلی جو دیہاتوں میں لڑتے ہیں کانسٹیچوئنسی جہاں برادری ہو علیحدہ بات ہے کہ یہ رائی ہے، یہ گجر ہے، یہ راجپوت ہے، یہ ملسی ہے، یہ کھچی اس میں تو ہے، ساری یہ زندگی نقصان اٹھانے کو تیار رہتے ہیں ہوتا ہے۔ برادری کے چکر میں، بڑے چودھری کی پگ جڑی ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے۔ پاویں ستیہ ناس ہو جائے 5 سال۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔